الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ یوسف کی تفسیر اور اس کا سبق چل رہا تھا اور پچھلی مجلس میں قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے گورنر کی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ اور سازش بھی بنائی، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ وہاں سے بچ کر نکل گئے اور اس کا شہرہ لوگوں میں ہو گیا کہ زلیخا نے اپنے ایک نوکر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو زلیخا نے اپنی بدنامی دور کرنے کے لیے شہر کی جو عورتیں اور شاہی گھرانے کی رویل فیملی کی جو عورتیں یہ سب باتیں کرتی تھیں ان کو اپنے گھر پر بلایا، ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزار کر ان کا حسن دکھایا، جس کی وجہ سے وہ عورتیں بھی کہنے لگی کہ اللہ نے کتنا خوبصورت حسن دیا ہوا ہے، کتنے حسین یہ نوجوان ہیں، اور الٹا وہ عورتیں خود حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم زلیخا کی بات پوری کر دو، وہ جو کہہ رہی ہے، اتنا اچھا موقع اور چانس کہاں ملتا ہے کسی کو۔ لیکن چونکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنانا طے کیا تھا، نبوت والا نور ان کے چہرے پر چمک رہا تھا، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں
یہ عورتیں جس بات کی طرف مجھ کو بلا رہی ہے اس سے تو اچھا ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. مجھے جیل میں جانا پسند ہے، لیکن میں ان عورتوں کی باتوں میں آ کر زنا کا ارتکاب، گناہ کا ارتکاب، گناہ پر عمل نہیں کر سکتا. چنانچہ اس دعا کے بعد چونکہ زلیخا نے بھی دھمکی دی تھی کہ میں تم کو قید میں ڈلوا دوں گا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ قید میں جانا پسند ہے لیکن میں گناہ نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے، عزیز مصر نے اور ان کی بیوی اور سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے، تاکہ اتنے دنوں میں یہ چرچا، یہ جو بدنامی ہو رہی ہے شاہی گھرانے کی، وہ بھی ختم ہو جائے، اور عورتوں کے دل میں یوسف کی جو محبت بیٹھ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ قرآن میں پورا مکمل جیل کی داستان نہیں ملتی ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی ناول نہیں ہے جس میں اسٹوری ہو. قرآن حکمت کی کتاب ہے، سبق لینے کی کتاب ہے، عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی اس میں باتیں ہیں. اس لیے وہ پوری زندگی میں اور پورے قصے میں جہاں جہاں جو نصیحت کی باتیں اتنا ہی ذکر کرتا ہے. تو جیل میں بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال رہے، لیکن 12 سال کا پورا قصہ ذکر نہیں کیا، اس کا صرف ایک ہی قصہ ذکر کیا جس میں بہت سی عبرت اور نصیحت کی باتیں تھیں. یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، ان آیات میں اسی قصے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. جب آپ جیل میں گئے تو آپ کا قیدیوں کے ساتھ، جو قیدی ساتھ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا. کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے، اس کی خبر گیری کرتے، کوئی غمگین ہوتا تو اس کو خوش کرتے، اس کو تسلی دیتے. قیدیوں میں اگر کوئی مایوس ہو جاتا کہ خدا جانے کب رہائی ہوگی، کیا ہوگا، تو اس کو تسلی کے الفاظ کہتے ہیں. تو آپ کے اس طرح ہر دوسروں کی راحت کے لیے خود اپنا آرام قربان کر دیتے اور دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے. اور رات کو جب موقع ملتا اللہ کے سامنے عبادت میں پوری رات گزارتے. جب قیدیوں نے دیکھا، عام طور سے قید میں ایسے بندے نہیں آتے ہیں، قید میں رہنے والے تقریباً جو ہے وہ سب مجرم لوگ آتے ہیں یا جو سماج کے گنہگار لوگ ہیں وہ آتے ہیں. اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اچھا خاصا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے اور اتنی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، تو ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ ان کا بہت زیادہ احترام کرنے لگے. اسی موقع سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قیدی نے یا قیدیوں نے ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے ساتھ فری رہتے تھے تو انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ محبت مت کرو، میں بچپن سے یہ جھیل رہا ہوں، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے محبت تو وہ کرتا ہے لیکن نتیجہ مجھ کو بھگتنا پڑتا ہے. میری پھوپھی نے میرے ساتھ محبت کی تو نتیجے میں یہ ہوا کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا. میرے باپ نے میرے ساتھ محبت کی تو میرے بھائیوں کو مجھ سے حسد ہو گیا، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے مجھے گلاوطی کی زندگی گزارنی پڑی، پھر وہاں سے میں مصر کے بازار میں بکا. اب جب یہ مصر میں عزیز مصر نے خریدا اور اس کے محل میں آیا، اس کی بیوی کو مجھ سے محبت ہو گئی تو اس کی وجہ سے پھر مجھ کو جیل جانا پڑا. تو میں نے بچپن سے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ تو محبت کرتے ہیں لیکن بھگتنا کسے پڑتا ہے؟ مجھے بھگتنا پڑتا ہے. اور پھوپھی کا قصہ یہ ہے کہ بچپن میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کی پھوپھی کے پاس آپ کی پرورش ہوئی اور کچھ زمانے تک جو جتنے میں بچے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ہو گئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا کہ اب یوسف ہمیں لوٹا دو. پھوپھی یوسف کو لوٹانا چاہتی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ یوسف کی بڑی برکتیں ہیں اور اتنا حسین پیارا بچہ ہے، وہ ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے. تو جب واپس بھیجنے کے لیے تیار کر رہی تھی تو ساتھ میں ایک دوپٹہ یا ایک چھوٹا موٹا کپڑا یوسف کے جسم میں کپڑے جو انہوں نے پہنائے تھے اس کے اندر لپیٹ دیا. اور بعد میں جاتے وہ خالی خالی تلاش کیا کہ وہ میرا دوپٹہ نہیں مل رہا ہے، پھر وہ یوسف کے پاس سے ملا. اور مصر میں اور ان کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو کوئی چوری میں پکڑا جاتا تھا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیتے تھے. تو
تو گوبھی نے کہا کہ آج سے یوسف ہمارے پاس رہے. ان کو کوئی غلام بنانا مقصد نہیں تھا, مقصد تھا کہ یوسف ہمارے پاس رہے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خوبی کا انتقال ہو گیا, تب وہ اپنے والد کے پاس آئے. تو اس قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس قصے کو ذکر کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدیوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا اور بہت فری ہو کر رہتے تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ایک دم پیغمبرانہ اور بزرگانہ اور کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, ہنستے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر ایک سے ملتے جلتے تھے, ان کی خیر خبر پوچھتے تھے, ان کے غم کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے اور ہر دکھ اور گھڑی کے موقع سے ان کا ساتھ دیتے تھے. اس لیے جیل میں جب بھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی تو لوگ انہی کے پاس آتے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا, ہمارا یہ مسئلہ حل کرو. جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا, اسی جیل میں دو بندے تھے. ایک رویل فیملی کا بادشاہ کو شراب پلانے والا, شربت پلانے والا, پانی پلانے والا بندہ, اور ایک بادشاہ کو کھانا کھلانے والا. جو بادشاہ کا جہاں باورچی خانہ ہوتا ہے, جہاں اس کا کھانا پکتا ہے, تو اس میں وہ چیف تھا ان کا, گویا کہ تو وہ سارے پکانے والوں کا اور سب پر نظر رکھنے کے لیے وہ نگران تھا. ان دونوں پر ایک زمانے میں یہ الزام لگا بادشاہ کی طرف سے, کسی نے شکایت کر دی بادشاہ کو کہ یہ دونوں آپ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں. یہ شربت میں ملائے گا, شراب میں ملائے گا, اور یہ کھانے میں ملا کر دے گا. تو بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بادشاہ نے دونوں کو جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ ہم مقدمہ چلاؤ, ان پر ہم تحقیق کریں گے کیس کی کہ کیا واقعتاً انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی. یہ دو بندے جب جیل میں آئے تو جیل میں آ کر انہوں نے ایک خواب دیکھا. اسی خواب کا اس رکوع میں تذکرہ ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اس جیل خانے کا جو جیلر تھا اس نے جیل کا سارا انچارج ان کو بنا دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم کو چھوڑ دیتا, لیکن میرے بس میں نہیں, میں اوپر کے آرڈر کا پابند ہوں, لیکن یہ جتنے قیدی ہیں سب تمہارے انڈر رہیں گے, تم جیل کے نگران ہو. تو گویا کہ بہت اچھا جیل کا ماحول تھا, سب حضرت یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اور جس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے اسی وقت ان کے ساتھ دوسرے دو نوجوان جیل میں داخل ہوئے. یہ وہی ہے, ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, شربت پلاتا تھا, اور دوسرا کھانے کے لیے, کھانا کھلانے کے لیے مقرر تھا. ایک دن ان دو قیدیوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا, میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں انگور میں سے شراب نچوڑتا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه. اور دوسرا قیدی کہنے لگا, میں خود کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہے اور پرندے اس روٹی میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ. اے یوسف آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلائیے. انا نراک من المحسنین. یقیناً ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھا تھا؟ جو شراب پلاتا تھا, شربت پلاتا تھا, پانی پلاتا تھا, اس نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں, اور شراب جو ہے وہ انگور کے شیرے سے, انگور کے رس اور جوس سے بنائی جاتی ہے. تو وہ اس نے خواب میں دیکھا. اور دوسرا جو کھانا کھلانے کے اوپر مقرر تھا, اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہے اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ دونوں اپنا خواب لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا خواب ہے, ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اور پھر خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ کہا, نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین. ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھتے ہیں, ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا جو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ خواب ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو بتانے کی چیز نہیں ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو خواب کا فن جاننے والے ہیں, انہی کے سامنے بتانا چاہیے. ہر کس و ناکس کو خواب بتانا نہیں چاہیے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ صبح اٹھ کر جو خواب میں دیکھا ہوتا ہے وہ سب بک دیتے ہیں, سب بول دیتے ہیں. حالانکہ اچھا یا برا خواب دیکھا ہے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا. اور اگر اچھا بھی دیکھا ہے, خواب پر زندگی موقوف نہیں ہے. زندگی میں نجات ملے گی آدمی جاگتے میں جو کام کرتا ہے اس پر, خواب میں جو دیکھتا ہے اس پر نجات نہیں ملتی ہے. انا نراک من المحسنین سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام کا جو تقویٰ تھا، مصر میں نبوت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں ملے گی. وہاں جتنے لوگ رہتے تھے وہ سارے کافر لوگ تھے، شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا پورے مصر میں. تو وہ لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یوسف کون ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے. پھر بھی ایک تقوی والے آدمی کا اثر اس کے چہرے پر دکھتا ہے اور وہ خود ہی کافر بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ اچھے لوگ. کبھی ٹرین میں یا راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ گاؤں کے ارد گرد سے لوگ تحقیق کرنے آتے ہیں. تو کبھی کوئی مسلمان، ابھی ہمارے ایک دوست کا قصہ ہوا اور وہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو سامنے جو تھا وہ کوئی محلے کا ڈان آدمی تھا، شرابی کبابی تھا وہ. تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے، کیا لوگ ہیں اور کس کی غلطی تھی، ہمارے آدمی کی غلطی تھی اور ان لوگوں کی. تو وہ جو بندہ دیکھنے کو آیا اور اس نے کہا کہ یہ سب جبہ ازار پہنے ہوئے لوگ ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مول صاحب لوگ ہیں، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنا آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو وہیں اس نے وہ نمٹا دیا اور پیسے ویسے دے کر ان کو بھیج دیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اچھی زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو کوئی ادنا سے ادنا آدمی بھی چہرہ دیکھ کر کہہ دے گا کہ نہیں بھائی یہ اچھا آدمی ہے، ٹھیک آدمی. اسی لیے جو اللہ والے آتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کے دل کھینچتے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پر ان کے تقوی کا نور ہوتا ہے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ لوگ کھینچے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب بیان کرنے کے ساتھ یہ کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھتے اور دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کے سننے کے بعد کیا کیا، وہ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قال، یوسف نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، روزانہ جو کھانا جیل میں تم کو ملتا ہے وہ کھانا آج تمہارے آنے سے پہلے میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ دیکھو میں تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. وہ جو تو ابھی کھانا لگنے والا ہے جیل میں ہمارا، اس کھانے کے لگنے سے پہلے میں تم کو یہ تعبیر بتا دوں گا، لیکن تھوڑا صبر سے کام لو، میں ابھی تم کو یہ تعبیر بتاتا ہوں. ایک ترجمہ یہ. دوسرا بعض لوگوں نے ترجمہ اس طرح کا کیا ہے جس سے مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ آج کے دن تم دونوں کے گھر سے کھانا آنے والا ہے. قیدی کے لیے گھروں سے کھانا آتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا، وہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا، وہ زمانہ وہ نہیں تھا، اور ویسے ہی قیدیوں کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہارے لیے کیا کیا آنے والا ہے، ٹفن میں کیا کیا ہوگا، کب یہاں پہنچے گا اور کیا چیز اس میں ہوگی ٹفن میں، وہ سب مجھ کو معلوم ہے، میں تم کو بتا دیتا ہوں. گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزہ اور علم نبوت کی روشنی میں ایک ایسی بات ان کے سامنے پیش کی کہ اس بات کے پیش کرنے کے بعد پھر وہ آگے جو اصل بات کہنے والے ہیں وہ بات آدمی قبول کر لے. اسی لیے انبیاء، کوئی ولی آدمی ہونا اور اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی اچھی چیز ایسی چیز ہو جائے جو عام آدمیوں سے نہیں ہوتی، تو اس کو حکم یہ ہے کہ آپ اپنی کرامت چھپاؤ، لوگوں کے سامنے اپنی کرامت کا تذکرہ نہیں کرو کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ہے جو پلک جھپکتے میں اللہ کی برکت، اللہ کا فضل ہے، وہ یہاں سے بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دکھاؤ، اس کو حکم ہے کہ آپ اپنی کرامت چھپاؤ. لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ جو عقلوں کو حیران کر دینے والے معجزے دیتے ہیں، جو باتیں دیتے جو عام آدمی، نبی کو حکم ہے کہ دکھاؤ. اسی لیے حضور نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے تھے، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا، وہ صحابہ نے دیکھا تھا. کبھی کبھی کافر ہاتھ میں کنکر لے کر آتے تھے ابو جہل، اور وہ کہتے تھے کہ اس کنکر سے کلمہ پڑھوا لو تو میں تم کو مسلمان جانوں، اور وہ ہاتھ کھولتے تھے اور کنکر کلمہ پڑھ دیتا تھا. تو نبی کو حکم ہے کہ اللہ نے تم کو جو معجزہ دیا اس کو دکھاؤ. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے، چونکہ وہ جب وہ معجزہ دکھائیں گے، وہ اپنی بات پیش کریں گے اللہ کی طرف سے جو بات ہے، تو پہلے اگر معجزہ دکھائیں گے تو سب لوگوں کی عقلیں حیران ہو جائے گی کہ ہاں یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جو عصا بن جاتا تھا، وہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بھی بناتے ہیں لیکن وہ جھوٹا بناتے ہیں، اور یہ سچ میں انہوں نے بنا کر دکھایا، تو پھر فوراً سجدے میں گر گئے اور بات قبول کی.
تو بات کو قبول کرنے کے لیے معجزہ بہت آسان ذریعہ ہے، اس لیے نبی کو حکم ہے کہ پہلے معجزہ دکھائیں اور پھر اس کے بعد دعوت دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہی کیا کہ پہلے ایک ایسی بات کا تذکرہ کیا جو ایک عام آدمی سے ممکن نہیں ہے، اور ان دونوں سے کہا کہ آج ٹفن کب پہنچے گا، اس میں کیا کیا آئے گا، کتنی مقدار میں ہوگا، وہ ساری چیزیں ان کو بتائی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب میں تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات سن لو، میں یہ خواب کی تعبیر اپنی جیب سے نہیں بتاؤں گا، یا میں یہ خواب کی تعبیر تمہارے مصر میں جو چلتا ہے نا، جادوگر لوگ اور کاہن لوگ اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا جھوٹا ہم غیب جاننے والے اور خالی کھولی ستاروں کو دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بھوشوانی کرتے ہیں، وہ سب دھندے ہمارے نہیں ہیں۔ میں اس کے بل بوتے پر نہیں بتاؤں گا، میں اللہ کی طرف سے جو مجھ کو علم دیا گیا ہے خواب کی تعبیر کا، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ تعبیر بتلا دینا میرے رب نے جو علم مجھے سکھایا ہے اس کا ایک حصہ ہے، تو میرے رب نے تو انہوں نے تعبیر کا ماخذ بتا دیا کہ میں کہاں سے یہ تعبیر بتاؤں گا، اور اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا ماخذ تو بتانا ہی تھا کہ میں کوئی کاہن اور جادوگری کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یا یہ کہ میں غیب جاننے والا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے یہ فن، خواب کی تعبیر کا ایک فن ہے، یہ فن مجھے اللہ نے سکھایا ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اس کے بل بوتے پر کہہ رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کا عقیدہ درست ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ عامل ہوتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ یہ میرے تعویذ سے صحیح نہیں ہوگا، تو اللہ کے حکم سے ہوگا صحیح۔ ان کو لوگوں کے عقیدے خراب نہیں کرنے چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے کہنا چاہیے، ڈاکٹر کو کہنا چاہیے، حکیم کو کہنا چاہیے کہ یہ دوا ہے، اس مرض کے لیے کام آتی ہے، اب لیجیے، اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ہوگی۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو 10 نہیں 100 ڈاکٹر بھی مل کر آدمی کو بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ کا حکم ہو تو محلے کے جو وہ چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے بھی آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے خواب کی تعبیر بتانے سے کہیں ان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ یوسف غیب جانتا ہے، یوسف جادوگر ہے، یوسف کاہن ہے۔ کہنے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ستاروں اور ہاتھ کی لکیروں کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے جو آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا، چونکہ یہ سب لوگ کافر تھے، وہاں جتنے بھی تھے سارے مصر میں سب لوگ کافر تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دینا چاہتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، تو اس میں ان کو حکمت کی ضرورت تھی، بات سے بات نکالنے کا انتظار کر رہے تھے، تو ان کی بات سے اپنی بات نکالنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات استعمال کی کہ پہلے میں خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن پہلے تم یہ تو سنو کہ کہاں سے بتا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم سے بتا رہا ہوں۔ کون اللہ؟ پھر آگے اللہ کی اور بتوں کی نفی کی وہ ساری باتیں وہ آگے کریں گے۔ تو گویا ان کی بات سے اپنی بات نکالنا، یہ دعوت کا جو دعوت دینے والا آدمی ہوتا ہے اس کو اس میں تجربہ اور اس میں اللہ کی طرف سے اس کو حکمت ہوتی ہے، اس میں یہ سوجھ بوجھ اور شعور ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے سامنے والے کی بات میں سے اپنی بات نکلنا ہے۔ ایک قصہ ہے ہمارے گجرات میں، ایک غالباً بھروچ کا قصہ ہے، جماعت آئی اور باہر جو ہے وہ لوگ بندر نچاتے ہیں، وہ ان کا پورا قبیلہ تھا، ان کی پوری فیملی آئی تھی، تو وہ لوگ باہر تھے، وہ مسلمان تھے، وہ معلوم نہیں تھا کسی نے آ کر امیر صاحب کو کہا کہ وہ مسلمان ہیں، تعلیمی گشت میں جانے والوں نے کہا ہوگا کہ وہ مسلمان، تو امیر صاحب نے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ مسجد میں، تو وہ لوگ بات کرنے گئے اور انہوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی، ہم نہیں آتے، دوسرے 2 ساتھیوں کو بھیجا پھر نہیں آئے، تیسرے پھر اور جماعت کو 3-4 جماعتیں بھیجی، لیکن وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ امیر صاحب بڑے سوجھ بوجھ والے تھے، حکمت والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کسی کی بات میں سے اپنی بات کیسے نکالنے کا۔ امیر صاحب گئے، زور سے ان کے انداز میں سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، پھر وہاں پاس میں بیٹھے، بات چیت کی اور کہا کیسا دھندا چل رہا ہے، کہا بہت مندہ ہے، کوئی کچھ سنتا نہیں، کوئی کچھ دیکھتا نہیں ہے، بس سارا دن ادھر سے ادھر شہر میں خاک چھانتے پھرتا ہے۔ انہوں نے کچھ اپنی مشکلات کا ذکر کیا، انہوں نے کچھ تسلی دی کہ ہاں صحیح میں ہمارا بھی کاروبار نہیں چلتا ہے، کچھ باتیں کی، ان کو مانوس کیا،
پھر ان کی بات میں سے اپنی بات اس طرح نکالی کہ ہاں تم نے بتایا تھا دھندا نہیں چل رہا، یہ مسجد میں کچھ اللہ والے لوگ کھڑے ہیں، آؤ نے دعا کروا دو تو اپنا کام بن جاوے، اپنا دھندا چلنے لگے. تو اس بہانے ان کو پکڑ کر مسجد میں لے آئے، وضو کیا، نماز پڑھوائی اور پھر دین کی بات کی. تو یہ ہوتی ہے حکمت دعوت کی کہ بھائی آپ سامنے والے کی بات میں سے اپنی بات کیسے نکالنی ہے اس کا موقع. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر تو بتانا ہی تھا، لیکن خواب کی تعبیر کے ساتھ دعوت بھی دینا تھا. تو دعوت کی ابتدا کیسے ہو؟ تو ان کی بات میں ملا کر اپنی بات کی تاکہ ان کو دلچسپی بھی رہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام رات دن ان کے ساتھ جیل میں رہتے تھے، اگر چاہتے تو ان کو الگ سے بلا کر کسی دن دعوت کی بات کر سکتے تھے. موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی دن موقع رہے گا، اس دن میں ان کو بتاؤں گا. اور آج موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بھی بتا رہے تھے، ان پر احسان کر رہے تھے. اور آدمی جس پر احسان کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے، اس کی بات سنتا ہے. تو آج یہ میری بات سنیں گے. اب یہ لوہا کیا ہو گیا ہے؟ گرم ہو گیا ہے. اب اس پر ہتھوڑا مارنے کا موقع ہے، اس سے پہلے موقع نہیں تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت دینے والا داعی آدمی ہمیشہ چوکنا رہتا ہے. دین کی دعوت دینے والا وہ موقع چوکتا نہیں ہے. جہاں موقع ملا وہ اپنی دعوت دے گا، وہ اپنی دعوت سے کبھی غافل نہیں رہے گا. وہ موقع تلاش کرے گا اور موقع ملے گا وہاں اپنی دعوت دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کا مشہور قصہ ہے. آپ کو اتنا مارا گیا، آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی، آپ کی پنڈلیوں پر زخم آئے، یہاں تک کہ آپ زخم کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور قریب میں ایک قریشی کافر کا ایک باغ تھا، وہاں لے گئے. وہاں ایک چشمہ تھا، چشمہ اس کے پانی سے آپ نے حضرت زید بن حارثہ نے کچھ چھینٹے مارے، آپ کے زخم دھوئے، آپ کو ہوش آیا. اس موقع سے جو اس باغ کا مالک تھا، چونکہ وہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی، تو اس کو بڑا ترس آیا کہ ہمارے مکی بھائی کے ساتھ، ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر دیا طائف پر. تو اپنے غلام کو بلایا، اس کو کھجور کا انگور کا ایک خوشہ توڑ کر دیا، کہا جاؤ ان کی خدمت میں پیش کرو اور ان سے کہو تمہیں رشتہ داری کی قسم تم منع مت کرنا، کیونکہ وہ بڑا کافر تھا، مکے میں آپ سے دشمنی کرتا تھا، وہ منع نہیں کرنا. وہ غلام آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا خوشہ پیش کیا. آپ نے انگور توڑی اور بسم اللہ کہہ کر کھائی. مکے میں بسم اللہ کہنے کا رواج نہیں تھا. وہ ایک دم چونک گیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نام سے ہم کھاتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات میں سے اپنی بات نکالی. پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا وہ نینوا، وہ میرے بھائی یونس ابن متہ کا شہر. یونس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، تو وہ ان کے علاقے کے پرانے نبی تھے. تو وہ بات یوں نکالی کہ اچھا وہ تم یونس والے شہر سے ہو، میرے بھائی یونس والے. میں کہا یونس آپ کے بھائی کیسے؟ کہا میں بھی نبی، وہ بھی نبی. اور پھر حضور نے اپنی دعوت کی اور وہ دعوت دی اور اس غلام نے اسلام قبول کیا. جب وہ واپس گیا تو اس کے آقا نے کہا کمبخت کبھی میرے قدموں پہ نہیں پڑا، آج یہ گجنبی آ گیا اس کے قدموں پہ گر گیا. محمد کا جادو تجھ پر بھی چلے. محمد کا جادو تو چلا ہی تھا، لیکن بات میں سے بات نکالی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعوت کا موقع تلاش کیا تھا. حالانکہ آپ زخموں سے چور تھے، ابھی بے ہوش تھے، ابھی ہوش آئے، لیکن اپنی دعوت، اپنا جو مشن اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا اس سے غافل نہیں ہوئے. آج آدمی کیا کرتا ہے؟ آج جماعت میں 3 دن ہے، خوب دعوت دیں گے، گھر آئے تو گل. بلکہ سفر میں جاتے اور آتے وقت بھی آدمی اپنے آپ کو جماعت میں نہیں سمجھتا ہے. مسلمان جماعت میں ہو کہ گھر پہ ہو کہ سفر میں ہو کہ ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی طرف سے اسے دین کی بات پہنچانے کا اور اسلام کی دعوت دینے کا مکلف بنایا گیا ہے. وہ جہاں موقع ملے گا وہاں اسلام کی دعوت دے گا اور اسلام کی بات کرے گا. اگر زبان سے موقع نہیں ہے تو پھر اپنے عمل سے دعوت. حضرت یوسف جب جیل میں داخل ہوئے اس وقت وہاں ماحول نہیں تھا، سب کافر تھے. آتے ہی اعلان کر دیتے کہ سب بتوں کی پوجا کرتے ہو، غلط ہے، یوں ہے تو ہے. تو وہ موقع نہیں تھا. انہوں نے موقع کا انتظار کیا، اپنے اعمال سے دعوت دینا شروع کر دی. رات کو عبادت کرتے تھے، دن میں قیدیوں کی خدمت کرتے تھے. قیدیوں کو لگا کہ یہ کوئی اچھا بندہ ہے اور جس راستے پر ہے یہ صحیح راستہ ہے، اسی لیے تو ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی بات سے، اپنے حرکات سے، ہر موقع سے دعوت اسلام اور ایمان دینے کا موقع نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس میں چوکنا رہے گا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے سیکھنے کو ملا
پھر آگے ذالکما مما علمنی ربی کہنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا تب تک یہ دو بندے یہاں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اور بیان کرنے والے مول صاحب جو بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ آج میں ایک درود شریف لایا ہوں، وہ بتائیں گے نہیں درود شریف، وہ اخیر میں بتائیں گے، یا یہ کہیں گے کہ آج میں ایک قصہ آپ کو بتانے والا ہوں، وہ قصہ بتائیں گے ہی نہیں، وہ اپنی بات کرتے رہیں گے کرتے۔ اب مجمع انتظار میں ہے کہ کب مول صاحب قصہ بیان کریں گے، کب مول صاحب قصہ بیان کریں گے۔ تو یہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ خواب کی تعبیر ہم تم کو بتائیں گے لیکن صبر کرو، اور کتنی دیر میں بتائیں گے، تو شام میں بتائیں گے ایسا نہیں، یہ تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے تو میں بتا دوں گا، لیکن کچھ اور باتیں ہیں وہ تھوڑا سا غور سے سنو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعوت ان الفاظ سے دیتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے دین کو یعنی کافروں کے دین کو پہلے ہی سے چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مصر میں سب لوگ شرک کرنے والے ہیں، بتوں کو پوجنے والے، میں بھی ایسا ہوں؟ میں ایسا نہیں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے دین پر ایمان۔ دو عقیدے ذکر کیے، ایک اللہ کا یعنی توحید کا اور دوسرا آخرت کا، اور یہی دو عقیدے ہیں جس پر مسلمان کے پورے دین کی بنیاد ہے، اللہ کو ایک ماننا اور آخرت والی زندگی پر یقین رکھنا۔ آخرت والی زندگی پر آدمی کا یقین ہوگا تو اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ تو سارے دین کی بنیاد یہی دو عقیدے ہیں، اور انہی دو عقیدوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو ان کے سامنے بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی دین کو پوچھتے ہو اور مانتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں تو اپنے باپ دادے یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر چلتا ہوں۔ یہ سب نبی تھے، اور مصر والے بھی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، تو وہ یوں کہنا چاہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا ہوں، یہ ہم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ بھی اسی کی دعوت دے رہے تھے۔ تو گویا اپنے باپ دادوں کا ذکر کر کے، اپنے سے پہلے نبیوں کا ذکر کر کے یہ بات بتانا چاہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، وہی بات کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے ہمارے انبیاء نے کی۔ اور اب تک جیل میں یہ کون بندہ ہے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اب وہ راز حضرت یوسف نے کھولا کہ میں حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوں، میں حضرت اسحاق کو ماننے والا ہوں، اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور ان کا پیروکار ہوں۔ آدمی جب دعوت دے گا، علماء نے لکھا ہے کہ کسی موقع سے اگر اپنے نسب یا سماج میں اپنے اسٹیٹس کو آدمی اس لیے بتائے تاکہ اس کی بات میں وزن پڑے، تو اس موقع سے اپنا اسٹیٹس سماج کا بتانا تکبر نہیں ہے۔ ایک جگہ جھگڑا ہو رہا ہے، آپ جھگڑا سلجھانے کے لیے اور وہ چھڑانے کے لیے آپ وہاں پہنچے، لوگ آپ کو نہیں جانتے، اور آپ نے کہا بھائی فلاں گاؤں کا پردھان ہوں یا فلاں جگہ کا یہ ہوں وہ ہوں فلانا ڈھیما کا، آپ نے کچھ اپنی بات اپنا کوئی مرتبہ کہا، تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں فلاں لوگوں کی طرف سے آیا ہوں، یا دو خاندانوں میں کچھ مسئلہ تھا، ان میں صلح کروانے کے لیے شہر سے دو آدمیوں کو بلایا، تو ان کا کیا مقام ہے؟ اگر وہ اپنا مقام سمجھانے کے لیے کچھ دو بول بولتے ہیں تو وہ تکبر نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں کہا کہ میں فلاں 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 کا پیروکار ہوں، تو اس موقع سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسحاق کے ساتھ اسماعیل بھی تو تھے جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسل چلی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے آئے، اسماعیل کا کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ تو اس کا جواب تفسیر کرنے والے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں حضرت اسماعیل کو مصر میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ بچپن سے وہاں مکے چلے گئے تھے اور پھر وہیں ان کی زندگی گزری، تو یہاں بنی اسرائیل کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے ان کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خود کیوں نہیں کہا کہ میں نبی ہوں؟
اپنی نبوت پیش کرتے تھے. اصل میں ابھی نبوت کی عمر ہوئی نہیں تھی. عام طور سے اللہ کی طرف سے کسی بندے کو نبوت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور وحی کا باقاعدہ وحی کا جو معروف وحی ہے, جو نبوت والی وحی ہے, اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں. اور اس وقت جب جیل میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین کے کہنے کے مطابق 20 یا 21 سال کے تھے, بھرے نوجوان. اسی لیے تو وہ زلیخا نے ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی جب آپ جیل میں کچھ 12 سال رہے. اس کے بعد جب آگے جا کر 40 سال کی عمر میں باقاعدہ ان کو نبوت ملی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ نبی تھے نہیں, تو پہلے جو نبی آئے ہیں ان کا پیروکار اپنے آپ کو انہوں نے بتایا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا ہم کو بالکل حق نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یعنی توحید کا نصیب ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور لوگوں پر احسان ہے, لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. دیکھو یہاں ایک بات سیکھنے کو ملی, انہوں نے اپنا بتا دیا کہ میں دین ابراہیم کا پیروکار ہوں, شرک بت پرستی سے نفرت کرتا ہوں, ترکت ہوں, میں چھوڑ چکا ہوں, یہ سب میں کبھی کیا ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتا رہا, کوئی اپنا تکبر ظاہر نہیں, بلکہ ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر جو آج ہم بت پرستی کی لعنت میں مبتلا نہیں ہوئے, آج ہم کسی کفر میں مبتلا نہیں ہوئے. یہ کس کا فضل ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کا دین پر چلنا, آدمی کو ایمان کا نصیب ہو جانا اس کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل. اسی لیے جب ہم جماعت میں جاتے ہیں یا کسی جگہ بیان میں بیٹھتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے بھائی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ کہتے تو ہے لیکن کہتے کہتے اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے. آدمی 2 رکعت بھی پڑھتا ہے تو کس کے فضل سے پڑھتا ہے؟ اللہ کے فضل اور توفیق سے. آدمی راستے پر پڑا ہوا پتھر بھی اگر ہٹاتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا, کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا. کبھی ایسا ہوتا ہے محلے میں تشکیل کی اور بہت سارے لوگ تیار ہو گئے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے میری تشکیل سے ہوا. بھائی تیری تشکیل سے نہیں ہوا, تجھ کو توفیق دینے والے اللہ کے فضل سے ہوا. تو اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل, دین پر چلنا, ایمان پر چلنا اور نیک اعمال کا کر لینا, کسی اچھے کام کا کر لینا, یہ سب اللہ کا فضل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام شرک اور بت پرستی والے ملک میں جیل خانے میں رہ کر توحید بیان کر رہے ہیں, اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن دل میں ذرا بھی تکبر نہیں آیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب توحید جو ہم کو ملی ہے یہ کوئی ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. ذالک من فضل اللہ علینا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کفر کی قباحت, کفر کی برائی آدمی کے دل میں ہونی چاہیے لیکن کافر کی حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی مندر کے پاس سے گزر رہے ہیں, لوگ وہاں پر ماتھا ٹیک رہے ہیں, آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یہاں سے نکل جائیے اور کہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت دی, تیرا شکر ہے. ان کو ذلیل مت سمجھ. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیسے بیکار لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ایسا نہیں کہنا چاہیے. بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ گنہگار سے نفرت نہ کرے, اس کے گناہ سے نفرت کرے. گنہگار سے نفرت, جیسے ڈاکٹر کو کہتا ہے, ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے آپ کو بیماری سے بچنا ہے. ڈاکٹر کو جب بتاتے ہیں وائرس آپ کو نہ لگ جائے, یہ چیز آپ کو بیماری سے بچنا ہے, بیمار سے نہیں بچنا. بیمار سے دور رہو گے تو علاج کیسے کرو گے؟ تو نفرت اور بچاؤ بیماری سے ہے, بیمار سے نفرت کرنے کا کوئی حکیم اور ڈاکٹر سکھاتا نہیں ہے. ایسے ہی ایمان والے بھائی کو حکم ہے کہ گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے, وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو برا سمجھے. یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے کہ اس گناہ, ہم کیا کرتے ہیں اس گناہ کو تو برا نہیں سمجھتے لیکن اس گناہ کے کرنے والے آدمی کو برا سمجھ کر خود ایک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اور اگر وہ گناہ کر رہا ہے یا ہم نے وہ گناہ نہیں کیا ہے تو یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے. تو یہ آدمی کو ہر لمحہ ہر گھڑی یاد رکھنا چاہیے کہ میں جو نیک کام کر رہا ہوں یا جو گناہ سے بچ رہا ہوں اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ اللہ کا فضل, یہ اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے.
پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعوت جاری رکھ رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. دیکھو کتنا اچھا، ایسا نہیں کہا کہ وہ کافر ہو ڈھیڑے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان کو سمجھایا اور میرے جیل کے ساتھیوں. پیار اور محبت کے ساتھ دعوت ہوتی ہے، سختی کے ساتھ دعوت نہیں. سختی کرو گے تو آدمی بھاگ جائے گا، نفرت کر جائے گا. تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، آپ کا لہجہ اور جملہ بھی شفقت والا ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ بہت سارے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ یعنی آپ کہتے ہو تعلیم کے لیے فلانی دیوی کے پاس جانے کا، علم چاہیے تو روشنی چاہیے تو فلانی دیوی کے پاس جانے کا، مال چاہیے تو فلانی دیوی کے پاس جانے کا، ہتھیار چاہیے تو فلانے کے پاس جانے کا. آپ نے ہوا کا الگ معبود بنا رکھا ہے، پانی کا الگ معبود بنا رکھا ہے، اور ہر دن یہ نئے نئے معبود آتے ہی جا رہے ہیں. کورونا آیا تو اس کا ایک معبود نکل گیا. یعنی آپ کتنے سروں کے سامنے، کتنے لوگوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، کتنی غلط چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوں گے. اپنے آپ کو ان 50,000 یا جتنے بھی یہ بتائیں اتنے کروڑ دیوتا، ہر پتھر اور ہر شنکر ایک دیوتا ہے، ان کے سامنے سر جھکا کر ذلیل ہونا یہ اچھا ہے، یا پھر ایک اللہ جو زبردست ہے، جو غالب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا بہتر ہے. اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک اللہ کے سامنے جھکنا جو تجھے بھاری لگتا ہے، یہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی قدر کر تو ہزاروں دروں کے سامنے، ہزاروں دروں پر جھکنے سے بچ جائے گا. ایک اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل حل کر، ورنہ سینکڑوں بینکوں کے چکر لگا کے لوگوں کے سامنے سود کے قرض لے لے کر اپنی زندگی سسک سسک کر مر کر جیے گا. تو اقبال کہہ رہے کہ اس ایک در کے سجدے کو اپنی زندگی کی غیرہ مایا دولت سمجھو اور اس کے سامنے جھکو. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھا رہے کہ یہ کیا الگ الگ دیوتاؤں کے پاس جاتے ہو اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، آؤ ایک اللہ کی طرف اور اس ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. اور یہ جو تم نے الگ الگ معبود بنا رکھے وہ ہے بھی کہاں؟ اس لیے کہ کسی کو معبود جانے کے 2 طریقے ہیں. یا تو تم کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ معبود ہے، ہم کو تو آنکھوں سے دکھتا ہے وہ معبود نہیں ہے، وہ ایک بت ہے، اسٹیچو ہے، کھڑا ہے، اس کے سامنے جو چڑھایا جاتا ہے وہ اس پر جو مکھی بیٹھتی ہے اس مکھی کو ہٹا تک نہیں سکتا، اور اس کے نام پر جتنا نذرانہ آتا ہے وہ تو سارا پجاری لے جاتا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر، صاف کرنے کے بعد دور اپنے سامنے رکھی ہوئی مکھی کو، اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا ہے. تو ظاہر میں تو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. دوسرا راستہ ہے کہ اس کو معبود بناؤ کیونکہ اللہ نے کہا، وہ بھی نہیں ہے. تو نہ کوئی ظاہر میں سمجھ میں آتا ہے، نہ کوئی کسی اور نے کسی بڑے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ تمہارا معبود ہے. تو تم کیسا، یعنی نہ لاجک سمجھ میں آتا ہے اس کا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں. تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کتنے در پر اپنے سروں کو جھکاؤں گے، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کے سامنے جھکنا بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر چند بے حقیقت ناموں کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کوئی نام تم کو مل گیا اور تم نے بھگوان بنا ڈالا اور پوجنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت، کوئی لاجک، کوئی عقلی یا نقلی دلیل، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ کیا حکم چلائے گی؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے. آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذلك الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پوری ہوئی. ابھی دسترخوان لگا
نہیں ابھی لگنے والا ہے. اب وہ تعبیر بتا رہے ہیں, اپنی بات اپنی دعوت پورے اطمینان کے ساتھ رکھ لی. اب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم دونوں پر کیس ہوا ہے, مقدمہ چل رہا ہے, لیکن میں ابھی سے اللہ کے علم کی روشنی میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے خواب کی تعبیر کا, اس کی روشنی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں بری کون ہوگا اور پھنسے گا کون. حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے والی آیت میں کہا کہ تم دو میں سے ایک واپس بادشاہ کو جائے گا اور شراب اور شربت جو پلاتا ہے وہ پلائے گا, اور دوسرے کو بادشاہ سولی پر چڑھا دے گا اور اس کو سر عام مجمع میں یعنی چوراہے پر سولی پر چڑھا کر رکھا جائے گا, یہاں تک کہ اس کے سر میں سے پرندے نوچ نوچ کر اس کی لاش کو کھائیں گے. یہ نتیجہ ہوگا, یہ خواب کی تعبیر ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سے کیا سمجھ میں آیا؟ جو شراب اور شربت بادشاہ کو پلاتا تھا وہ بچ گیا اور دوسرا پھنس گیا. یہ جو کھانا کھلاتا تھا باورچی جو تھا وہ پھنس گیا, یہ سیدھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا اور تو پکڑے جائے گا. اور چونکہ پیغمبر کی شفقت ہوتی ہے کہ جب کسی کی یقینی ہلاکت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو دکھ نہیں دیتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے. آج آدمی کیا کرتے ہیں, سب تو ایسا ہی ہونے والا ہے, اب معلوم ہے آپ کو ایسا ہونے والا ہے, آپ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تانے تو مت ماری ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں پکی ٹھکی بات کر رہے تھے, کوئی شک نہیں تھا, پھر بھی کہہ رہے کہ دو میں سے ایک کے ساتھ ایسا ہوگا اور ایک کے ساتھ ایسا ہوگا. اب وہ آپ طے کر لو کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے جو شراب پلاتا تھا وہی شراب پلائے گا, اور جو روٹیاں لے کر جا رہا تھا اور جس پر پرندے نوچ رہے تھے اسی کی لاش کو پھانسی ہوگی. اور ظاہر تھا پھر بھی کہاں نہیں, تاکہ سامنے والے کو دکھ نہ ہو. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی, وہ آگے قرآن میں یہ تعبیر ہے, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, تم دونوں میں سے ایک تو جیل سے چھوٹ کر اپنے مالک یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا, وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, اور دوسرے کو سولی دی جائے گی, پھانسی پر چڑھایا جائے گا, 100 پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. ان دونوں نے جب یہ تعبیر سنی تو جس نے سنا کہ میں بچ جاؤں گا اس کو تو بڑا تعجب ہوا کہ کیس تو اتنا خطرناک ہے اور بادشاہ اتنا غصے میں, بچوں گا کیسے, یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں بچنے کا. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے کیسے ہوگا. اور جس کو کہا کہ تو ہلاک ہو جائے گا, تجھ کو سولی دے دی جائے گی, اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے, تو وہ گڑگڑانے لگا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے, کچھ آپ بدل دیجیے فیصلہ. تو اس پر حضرت یوسف نے کہا کہ نہ فیصلہ نہیں بدل سکتا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو بات تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اللہ کے وہاں کیا جا چکا, وہ ہو چکا. تجھے تعجب ہے لیکن تو چھوٹے گا, اور تو گڑ گڑا رہا ہے لیکن تیرے گڑ گڑانے پر میں کوئی فیصلہ بدلنے والا نہیں, وہ فیصلہ کرنے والی ذات بادشاہ بھی نہیں ہے بلکہ کون ہے, اللہ ہے. اور وہاں تم دونوں کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے, اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ وہ زمین پر نافذ ہو کر رہے گا, تم اس کو دیکھو گے. بات یہاں ختم ہو گئی. البتہ جو بچنے والا تھا, جو بعد میں جا کر بادشاہ کو شراب پلائے گا, اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے والی آیت میں کہا کہ دیکھ تو کل کو لوٹ کر واپس بادشاہ کو شراب پلائے گا تو بادشاہ کے دربار میں روز ہوگا, تو بادشاہ سے تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو میرا ذکر کریو وہاں بادشاہ کے سامنے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے ساتھ ظاہری اسباب بھی اختیار کر سکتا ہے. کہیں کوئی کام نہ بن رہا ہو تو اپنے تعلقات استعمال کر سکتا ہے. اب کوئی کام نہیں بن رہا تھا, آپ نے کسی سے کہا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دو, اور کوئی بیچارہ 3 دن لگا کر آیا, اس نے کہا کہ ہیں اللہ کے سامنے بات کرنی چاہیے, تم دوسرے کو اپنے تعلقات. بھائی یہ مطلب نہیں ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرنا ہے. پیغمبر سے زیادہ اللہ پر یقین کس کا ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے کسی کا. اللہ پر اس یقین کے ساتھ وہ اس بندے کو کیا کہہ رہے کہ اگر بادشاہ کے دربار میں جائیے تو میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بندہ ہے وہاں, کوئی موقع نکلے تو. اور اس نے کیا کیا, پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی ویسا ہی ہوا, حرف بحرف ویسا ہوا. وہ شراب پلانے والا, اس میں بادشاہ کی تحقیق میں ثابت ہوا کہ اس نے شراب میں زہر نہیں ملایا,
اور اس نے زہر ملایا تھا، وہ کھانا کسی جانور کو کھلایا گیا، وہ مر گیا جانور، تو یہ پکڑا گیا، اس کو سولی دے دی گئی، اس کے سر میں سے پرندوں نے نوچ کر کھایا، اور جو دوسرا تھا شراب پلانے والا اس پر کیس ثابت نہیں ہوا، اس کا جرم ثابت نہیں ہوا، بادشاہ نے دوبارہ اس کو نوکری پر رکھ لیا اور وہ وہاں گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات اس کو کہی تھی وہ بھول گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر جب اچھا وقت آتا ہے تو برے وقت میں ساتھ دینے والوں کو وہ بھول جاتا ہے، تو یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا، اور کتنا بھولا؟ 10 سال تک بھولا رہا۔ آگے قرآن میں ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بضع کا اطلاق عربی میں ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ کہتے ہیں علماء اس کے بعد مزید حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے، یعنی گویا کہ 12 سال قید میں رہے حضرت یوسف، اور 12 سال تک اس بندے کو کبھی یاد ہی نہیں آیا، لیکن پھر بھی قرآن جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ احسان فراموش ہے، یہ ہے تو ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اور قرآن کا اسلوب ہے جب آپ نے کوئی حرکت کی ہے لیکن آپ کا اس کے ارادہ نہیں تھا، وہ ہو گئی، تو قرآن تانا نہیں دیتا ہے آپ کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ چھوٹ کر جانے والا ہے، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تو چھوٹ کر جاوے تو تیرے مالک یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، تیرے مالک یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر اس چھوٹنے والے کو چھوٹنے کے بعد اپنے مالک بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنے سے شیطان نے بھلا دیا۔ ایسا نہیں کہا کہ وہ بدماش تھا، احسان فراموش تھا، قرآن نے تانا نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے جب آپ کے کسی چھوٹے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو یہ مت کہو کہ تو بھول گیا اور تو نے یہ کیا اور تو نے یہ کیا، بلکہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دو کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، اور اس کی شیطان کی طرف۔ قرآن میں بھی ایک اور موقع سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب وہ جنت میں وہ جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے اور پھل، تو اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں نے غلطی، بلکہ قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ تو جب آدمی کے ارادے کے بغیر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس غلط کام کی نسبت آدمی کی طرف کر کے اس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت، ہماری شریعت کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی شرمندہ کرنے کا نہیں کہتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا کہتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کی اس حرکت کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ شیطان کی طرف منسوب کیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام اس کے بعد جیل میں کئی برس تک رہے۔ اس پورے قصے میں میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی طرف سے اسلام اور ایمان کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا مقرر ہوا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی رہے گا، زندگی کے جس موڑ پر رہے گا، وہ اپنے اس مشن کو، اپنی اس دعوت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ جہاں رہے گا، اگر بات کرنے کا موقع نہیں ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی دعوت اسلام اور ایمان کی ضرور دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہمیں اپنے فضل سے تیرے دین پر چلنے والا بنا، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اسے اپنانے کی توفیق اور سعادت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مشن کو اور اپنے فریضے کو پہچان کر اس پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ
اللہ ہمیں دین کی دعوت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما، اے اللہ ہمیں دین کی دعوت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما، ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں تیرے دین پر چلنے والا بنا، دین پر چلنے کے لیے جو مددگار اسباب ہوتے ہیں اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس پوری بستی کی گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ بے شک آپ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اے اللہ ہم سب کو اس پوری بستی کو اور پوری دنیا کے ہر انسان کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے آخرت کے تمام امور کو اللہ آسان فرما، اللہ آخرت کے تمام امور میں اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہر قسم کی اللہ قبر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر میں اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما، اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم